دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں جیل میں چلے جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے, پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھئی ہر خواہش پوری کرو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھئی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں, لڑکیوں سے دوستی لگانا, یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی, کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ چرس پی رہا ہے, چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام, ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا اپنے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا, اس سے ٹینشن بڑھے گی, احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی, یار اس کے پاس کرولا, میرے پاس رکشا, خام خا. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے, رکشا ہے. دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خام خام لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں مگر ٹینشن میں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں, یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں. تو نبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. 3-4 دن پہلے صدر گیا میں تو دیکھا فٹ پاتھ پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی لوگ ہیں, نہ گھر ہے نہ بال بچے. ایک کنوارے کا فون آیا, ایسے جیسے وہ نہیں ہوتی, کیا بولوں میں, ایسے طنز کر رہا تھا. کہہ رہے یار کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا, یہ زندگی کوئی زندگی ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا دیکھو وہ جو صدر میں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کو کوئی دے گا رشتہ؟ میں نے کہا تمہیں ابا نے گھر میں رکھا ہوا ہے, روٹی پانی پنکھا سب مل رہا ہے, دعا کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کر دے. نہیں کر رہے تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو روٹی پانی بھی نہیں مل رہا. تو اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں, اس سے آپ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے. تو ٹینشن ختم کرنے کی ایک بہت بڑی ذریعہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو تقدیر کا سوچا جائے کہ جو چیز مقدر میں ہے وہ ٹل نہیں سکتی. اور دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں اگر ٹینشن ہے تو وہ بھی عارضی, یہاں کی خوشی بھی عارضی. ایک آدمی کے بچے بچھڑ گئے, طلاق ہوئی میاں بیوی میں, بیوی بچوں کو لے گئے فرار. اب وہ میرے پاس آیا, ایسے بیچارہ, ظاہر ہے بچے تو یاد آتے ہیں, ایسے اس کی حالت خراب, سٹریس. تو میں نے کہا کیس کرو عدالت میں. کہہ رہے عدالت میں کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں ملیں گے بچے. بہت میں نے حل بتایا, یہ کر لو, تمام حل ناکام. میں نے کہا پھر یوں کرو. کیا کرو؟ مٹی ڈال. میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا سوچو, وہ عورت ہے, جیل میں ہے, اپنے بچوں سے دور ہے, مزید اولاد بھی نہیں ہو سکتے اس کے. تو میں نے کہا تمہارا اگر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے نا ابھی, تو تم کہو گے چلو بچے نہ ملے لیکن جیل سے تو باہر آؤں, یہی سوچو گے نا. اس کا سوچو کہ وہ ایک عورت ذات ہے, کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور عورت کے لیے بچوں سے جدائی وہ بہت زیادہ مشکل ہے. مرد تو برداشت کر لیتا ہے. تو میں نے کہا اب جو چیز بس میں نہیں ہے اس پہ غم کرنا فضول, مٹی ڈالو ایسے, اور شادی کرو اور مزید نئے بچے پیدا کرو. جب ادھر دوسری اولاد آئے گی تو ادھر سے ذہن آپ کا ہٹ جائے گا. کہتے ہیں لوگ تانے دیں گے, بچوں کو بھول گیا. میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تانے دیتے رہیں گے, لوگوں کے تانوں کی پرواہ مت. جب ایک چیز آپ کے بس میں نہیں ہے تو اس پہ سوچنا کیسا. یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے سکون کا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو. دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے بیٹے کی ساری زندگی تربیت کرتے رہے مگر وہ کافر نکلا. آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا کہ میری کشتی میں سوار ہو جا. بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے, بہت زیادہ ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے, کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں, کیسے تڑپ رہے ہوں گے. لیکن بیٹا باز نہ آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے, تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا, انہ لیس من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا. اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے اور یہ کیا ہو گیا اور اب سوچیں یہ تو بڑا, بس نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا, اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی, میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں. بس بھول گئے. اب یہ تھوڑی کہ روتے رہیں بیٹھ کے, بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بیٹھ کے خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او, کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ, ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا, میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں, تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا, میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار, ہر تھوڑے دن کے بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے, تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے, پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ آئے, سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا, 100 روپے لیٹر بڑھ جائے, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے, گاڑی بیچ دو, دوبارہ آ جاؤ ٹیکسی پہ آ جاؤ, پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ, پھر چنچی پہ آ جاؤ, پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی, وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے, جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا, وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا, بچے باغی ہونا شروع, وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا, ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں, یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط, یہ ہو رہا ہے, وہ والے وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ جماعت کیوں آ گئی, وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے, یہ والے کی کم ہو رہے ہیں, وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں, وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے, وہ رفع الیدین کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے, میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا, تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں, آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات, حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا, میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے, میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتا ہے سنا تو ہے, مجھے جواب نہیں ملا, جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ سنیں, کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی سوال وہی جواب, وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے, وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم جب ایک ٹاپک پر بات کی, پورا کور کیا اس کو, مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے.
اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع. یہ ٹینشن ہے خام خواہ کی کیوں پالیں؟ ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ہائے یہ کیا یار، یہ کیا؟ اس سے آپ خام خواہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے. تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا. اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس. نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہیں قرآن میں. نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں، جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے، یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ہر طرح سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے. اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے، تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کام. نہ ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں. انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو. آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے. کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو، کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ. کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے. زبان تبدیل کر لی انہوں نے. کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتا نا، اب کیوں؟ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت، اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کوڑا ہوگا میرے بھائی، کیسا، جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے، کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے. اللہ نے پھر کیا دی؟ تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعہ سنا رہا ہوں
کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے، تو ہماری چھوٹی چھوٹی، اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی، میری دکان بند ہو گئی، اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں، مجھے سواری نہیں ملی، ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل ہے یار، کیا کریں یار. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار، سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، ابا نے رشتہ وہاں طے کر دیا، یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی، یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا، غیرت بھی ہے نبی میں، حیا بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے. انک لا تہدی، یہ آیتیں نازل ہوئیں، من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہیں. محبت الگ چیز ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا، آپ کی کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا، کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا، اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے، صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں، عذاب ختم کرنے میں نہیں. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے، دلائل کی انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے، اور فرقواریت، ایک دوسرے پہ تان و تشنی، گھریلو حالات میں گڑبڑ. تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی. جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا. ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے، وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد. تو اس لیے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی، ایک نیند اور دوسرا ٹینشن. جتنا ہو سکے، پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ہی ختم ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں